دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لوگوں کو بائی ڈیزائن پسماندہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ آئیے ہمارے پاس ایک جاپان کی کیس سٹڈی ہے۔ راکومین جاپان میں ایک اقلیتی گروپ ہے اور اس کے لغوی معنی گاؤں کے لوگ یا پینڈو ہیں، لیکن یہ گاؤں کے لوگ نہیں۔ یہ دو الگ گروپس کو بیان کرنے کی اصطلاح ہے، ان میں سے ایک ایٹا ہے اور دوسرا ہینن۔ ایٹا اور ہینن کے الفاظ جاپان میں اب انتہائی ناپسندیدہ ہیں، جاپان میں آپ ان کو استعمال مت کیجیے گا۔ ان کی تاریخ کا جاپان کے دو ادوار سے پتہ لگتا ہے۔ یہ لمبی اور پیچیدہ تاریخ ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سادہ اور مختصر الفاظ میں اسے بیان کریں۔ چین میں کنفیوشس نے دنیا کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ سوچا کہ معاشرے کو ایک خاندان کی طرح چلایا جائے۔ اس کے ساتھ ایک ضمنی نتیجہ یہ نکلا کہ خاندان میں کون کس جگہ پر فٹ ہوگا یہ تعریف کیے جانا بھی ضروری تھا۔ کنفیوشس نے 4 کیٹیگریز بنائیں، جس میں علماء، کسان، ہنرمند اور تاجر تھے۔ لیکن ظاہر ہے ہر کوئی ان میں فٹ تو نہیں ہوتا، لیکن کنفیوشس کیونکہ ایک آئیڈیلسٹ تھے، آئیڈیلسٹ عملی مسائل پر دھیان نہیں دیتے۔ چین نے کنفیوشس کا نظام اپنا لیا، کچھ صدیاں گزریں، چین کی سلطنت شکست و ریخت کا شکار تھی۔ پھر انہوں نے انڈیا سے بدھ مت کے خیالات اور پھر کنفیوشس کو جوڑ کر چین نے پھر اپنا ایک نیا سا نظام بنا لیا۔ جاپان اس وقت ایک قوم بن کر متحد ہو رہا تھا۔ انہوں نے مغرب یعنی چین سے مدد لی، اس نے کنفیوشنزم کو بھی وہاں سے امپورٹ کیا۔ 4 کیٹیگریز جو پیدائش پر طے ہو جاتی تھیں، معاشرہ ان میں تقسیم ہو گیا۔ اگر کوئی ان 4 میں نہیں تو پھر وہ خاندان کا حصہ ہی نہیں۔ جاپان کا نظام شنتو، بدھ اور کنفیوشس کے خیالات سے مل کر بنا تھا۔ شنتوازم جاپان میں پہلے ہی تھا۔ شنتوازم کا ایک اہم حصہ کیگارے تھا۔ کیگارے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا دوست فوت ہو گیا تو یہ کیگارے ہے۔ اس کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ہمسائے کے چاول کے کھیت پر قبضہ کر لیا تو یہ بھی کیگارے ہے۔ آپ نے خود کو پاک کرنا ہے، جیسے گناہ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ کیگارے کی اپنی ایک لمبی فہرست تھی۔ ایٹا اور ہینن ان 4 طبقوں والے خاندان سے باہر کے لوگ قرار پائے، جو معاشرتی، مذہبی اور سب سے اہم قانونی طور پر باقی سب سے نیچے تھے۔ ایٹا وہ لوگ تھے جو اس طرح کے کام کرتے تھے جو ضروری تھے، لیکن شنتوازم کے لحاظ سے ناقابل قبول، جیسے ہمارے ہاں کے کمی کسبی۔ ان میں کھالوں کو رنگنا، گوشت کاٹنا، مردے دفنانا وغیرہ جو سب کیگارے کی تعریف میں آتے تھے، ایٹا قسم کے لوگ وہ تھے۔ پھر ہینن وہ لوگ تھے جو وہ کام کرتے تھے جو معاشرے کی خواہش تھی کہ نہ ہوں۔ اس میں بھیک مانگنا، عصمت فروشی جیسے کام، اور ہاں سب سے بڑا گانا بجانا، ایکٹنگ، فنون لطیفہ، یہ بھی انتہائی کریہ اور مکروہ سمجھے جانے والے کام تھے جو ہینن لوگوں کو ڈیفائن کرتے تھے۔ ہینن اور ایٹا اچھوت قرار پائے اور ان کو مل کر براکومین کا نام ملا۔ یہ معاشرے میں اس قدر نیچے آتے تھے کہ ان کو مردم شماری میں گنا تک نہیں جاتا تھا۔ ان کو باقی آبادی سے الگ کرنے کے لیے ان پر ٹیٹو سے نشان لگائے گئے۔ ان کے رہنے کی جگہیں بھی الگ کر دی گئیں۔ جب یہ معاشرے سے الگ ہو گئے تو ان کی زبان بھی بدلنا شروع ہو گئی۔ یہ اپنی زمین نہیں رکھ سکتے تھے، کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے، اپنے گروپ سے باہر شادی نہیں کر سکتے تھے، اپنا سٹیٹس تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ براکومین جنیاتی طور پر باقی جاپانیوں سے مختلف نہیں تھے، ان کی نسل بھی وہی تھی، لیکن ان کو معاشرے نے مختلف کر دیا۔ جب ان کا کوئی مستقبل نہیں تھا تو ان میں مجرموں کی شرح بھی بڑھنے لگی۔ جوا معاشرے میں داخل ہوا تو انہوں نے جوا خانے کھولنا شروع کر دیے۔ ان کے پاس دولت آنے لگی تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے گینگ بنانا شروع کر دیے۔ حکومت نے ان کو مدد کے لیے نہیں آنا تھا، اور یہ کیونکہ ان کے شہری نہیں تھے۔ معاشرے نے انہیں الگ کیا ہوا تھا، ٹیٹو کو ان کی شناخت بنایا ہوا تھا، پھر انہوں نے انہی ٹیٹوز کو اپنی عزت بنا لیا۔ سات صدیوں تک جاری رہنے والی اس علیحدگی کے بعد 150 سال پہلے ان سے قانونی امتیاز ختم ہوا اور ان کو دوسرے جاپانیوں کی طرح انسان تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ حکومتوں کے کہہ دینے سے یہ ختم نہیں ہوتا، یہ معاشرے میں رچ بس چکا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ مکمل طور پر معاشرے میں بسنے والے دوسرے انسانوں کی طرح ہی تھے، لیکن کیونکہ تعصب کلچر بن جاتا ہے اور پھر آسانی سے یہ ختم نہیں ہوتا۔ ان کے علاقے جاپان میں ماڈرنائز ہونے والے آخری علاقے تھے۔ شادی کی کتابیں ایجاد ہوئیں، خاندان چھان پھٹک کرتے کہ کہیں جس سے شادی کی جا رہی ہے اس کا خاندان پس منظر میں براکومین تو نہیں۔
یہاں تک کہ ملازمت کے لیے بیک گراؤنڈ چیک میں کتابیں بنیں کہ ملازم کس ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ ایسا کرنا غیر قانونی تھا، لیکن ادارے ان اچھوتوں کو ملازمت نہیں دیتے تھے۔ جاپان بدل چکا ہے، یہ تقسیم ختم ہو چکی ہے۔ وہ علاقے جہاں معاشرے کے یہ اچھوت رہا کرتے تھے، یہ آج بھی غربت کے مقام ہیں۔ تاریخی طور پر الگ کیے گئے لوگوں کی اگلی نسلوں کے ساتھ اب ذہنی یا جسمانی معذور افراد، بوڑھے جن کے خاندان نہیں، تارکین وطن جو سوسائٹی کا حصہ بن گئے، یہ سب یہاں رہتے ہیں۔ یہ آج کے جاپان کی کلاس ہے۔ ان کو اب ایٹا اور ہینن نہیں کہا جاتا۔ ان علاقوں سے گزریں تو آپ کو باقی جاپان سے ایک فرق زندگی نظر آئے گی۔ لوگوں کو کیسے تباہ کیا جاتا ہے؟ ان سے ان کا مستقبل چھین کر، ان کے بچوں سے مواقع چھین کر، ان سے نسل، مذہب، علاقے کی بنیاد پر خاصیتیں جوڑ کر۔ براکومن کو تعلیم کے مواقع کم ملتے ہیں، جس کی وجہ سے بے روزگاری زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جرائم زیادہ ہیں، ورنہ یہ باقی سب کی طرح ہیں۔ یہ جاپان کی ایک اقلیت کی اصل کہانی ہے، لیکن صرف جاپان کی نہیں۔ کیا آپ کو خود اپنے شہر میں قائم ایسے جزیروں میں جانے کا اتفاق ہوا جس میں رہنے والوں کو ان سے باہر نکلنے کا کوئی موقع میسر نہیں؟ کیا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ وقت صرف کرنے کی کوشش کی؟ ان کے پاس وہ سیڑھی ہی نہیں جس سے چڑھ کر وہ یہاں سے باہر نکل بھی سکیں۔ ایسے لوگ جن کی پیدائش کی جگہ یا کسی بھی اور بنا پر ان کو کسی بہتر مستقبل کی امید ہی نہیں۔ کیا آپ نے ان علاقوں میں غیر قانونی سرگرمیوں، تشدد، چوری، نشے کے استعمال کی بلند شرح کی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ کیا خرابی یہاں پر رہنے والوں کے ڈی این اے میں ہے یا پھر ہمارے دل و دماغ میں؟ دوستو، اگر آپ کو یہ مختصر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ایک اور ویڈیو جس میں عوام کو کنٹرول کرنے کا صدیوں پرانا طریقہ کنگ ڈین نے نکال لیا تھا، وہ بھی یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ ابھی دیکھنا چاہیں یا بعد کے لیے محفوظ کر لیں، جستجو کے سفر پہ نکلے دوستو، آپ کے وقت سے قیمتی کچھ بھی نہیں۔